یہ جو ہمارے اندر ایک انقلابی غلط تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنا احتساب چھوڑا، اپنا محاسبہ کرنا چھوڑا، اپنے معیار کو پرکھنا اور جانچنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نبی کا نام لیوا خود نبی کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور سن لے اور علماء فرمائیں کہ اس پہ عمل کرنا لازم ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے ہمارے عذر، ہماری مجبوریاں، ہمارے بہانے، ہمارے حیلے، یہ سب درمیان میں آتے ہیں۔ جب سب کچھ نظر نہیں آتا کر لیں گے انشاءاللہ، پھر وہ یہ ہوگا، یہ ہماری حالت۔ چند ایک ہوتے ہیں کہ جو واقعی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان عمل کرنے والوں میں بھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیز دین اسلام میں ہے کہ نہیں، ہم نے یہ کر لیا کہ اس میں پورا اسلام ہے۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھ لی تو بھئی یہ بعمل آدمی ہے، کسی بچی نے برقع پہن کے نقاب کر لیا، ہم نے کہا دیکھو ماشاءاللہ برقعے والی ہے، اور یہ اب جو برقعے والی نہیں ہے وہ تو گئی، جس کے داڑھی نہیں ہے وہ تو بالکل بھئی تیری داڑھی نہیں۔ تو کیا صرف داڑھی رکھنا اسلام میں لازم ہے؟ کیا برقع پہننا لازم ہے؟ ایک لڑکی برقع پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے، بڑے بھائیوں سے بدتمیزی کرتی ہے، ماں سے زبان چلاتی ہے، شادی کر دے تو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے باتیں کرتی ہے، اتنا لاؤڈلی چیختی چلاتی ہے کہ پورا محلہ اس کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ پھڈا کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ۔ بے پردہ وہ باہر نکل رہی ہے، بعض اوقات جیسے شادی بیاہ میں ہوتی ہے مکس گیدرنگ ہے، میک اپ کر کے جائیں گے، برقع اتار کے سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ اب ایک آدمی ان کے جسم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے بالوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے میک اپ کو دیکھ رہا ہے، تو تمہارا مذہب صرف اتنا ہی تھا کہ خالی برقع پہن لو، نقاب پہن لو، اور جب یہ اس کو اسٹینڈرڈ بنانے کی باری آئے تو دیکھو آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، بے پردہ گھومتی ہیں۔ فلاں کی بیوی کو دیکھو پردہ برقع نہیں پہنتی، فلاں کو دیکھو نقاب نہیں کرتی۔ تو آپ نے نقاب کر کے برقع پہن کر جو اتنے سارے کام کیے، غیبت آپ کریں، چغلی آپ کریں، بدتمیزیاں آپ کریں۔ بعض تو عورتیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہیں گھر کے اندر، گندی گندی گالیاں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا برقع پہن لو سب ختم۔ ایسی داڑھی رکھنے کے بعد نہ علم دین سیکھے آدمی، نہ اپنا احتساب کرے، نہ اپنی برائیاں اپنے ذات سے دور کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مطیع و فرما بردار امتی بننے کا ذہن بنائے، تو آپ نے کیا سمجھا داڑھی رکھنے کے تو پورا دین سما جائے گا۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے داڑھی رکھ کے سب سے بڑا جھوٹا فراڈ یہ بعضوں کا داڑھی والا ہوتا ہے، ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، تبلیغ کے لیے چاہتا ہے 10 دن 12 دن، اور سب سے بڑا فراڈ یہ مارکیٹ کا جھوٹا آدمی وہی ہوتا ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں، کہ ہم نے سوچا داڑھی رکھ لو بس کافی ہے، اسی میں اطاعت رسول ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کی تعلیم کو حاصل کریں۔ قرآن، اللہ کی مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ہمارے سے وابستہ ہے، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ کو کامل و اکمل بنانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، ابھی تو میں نے 2 کا ذکر کیا، قرآن، حدیث، اللہ رسول، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا حکم مانو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اولی الامر منکم، ان سے مراد مجتہدین، مفتیان کرام، علماء کرام۔ مفتہ بھی قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق حاکم اسلام بھی یہاں مراد ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ قوی قول ہے کہ اولی الامر منکم سے مراد ہیں مجتہدین، علماء، مفتیان کرام، جو صحیح العقیدہ ہوں، باعمل ہوں، لوگوں کو احکام دین سکھاتے ہوں، ان کی اصلاح اور تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوں۔ 3 کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن پر عمل کرو، رسول کی اطاعت کا مطلب حدیث پر عمل کرو،
اور علماء کی اطاعت کا مطلب کہ جب وہ قرآن حدیث سے مسائل نکال کر آپ کو بتائیں یا ایسے کسی مسئلے پر گفتگو کریں کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو پھر ان کا بھی حکم مانو.